بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب المقدمۃ الشیخ یا مقدمۃ الشیخ ہم پڑھ رہے تھے، یا المقدمۃ فی اصول الحدیث۔ یہ کتاب اصول حدیث پر ہے، اور اس کتاب کے اندر احادیث کی اقسام، احادیث سے ثابت ہونے والے احکام، اور اسی طرح راویوں پر کلام، جرح و تعدیل کے کچھ احکامات اس کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم اس کا پہلا سبق پڑھ رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمۃ فی بیان بعض مصطلحات علم الحدیث مما یکفی فی شرح الکتاب من غیر تطویل و اتناب۔ یہ مقدمہ ہے علم اصول حدیث کے بعض اصطلاحات کے بیان میں، جو کافی ہوگی اس کتاب کی شرح میں تطویل یعنی طوالت والاتناب اور اختصار کے علاوہ۔ یعنی یہ جو کتاب ہے یہ علم اصول حدیث کی بعض اصطلاحات کے بارے میں ہے، اور یہ کتاب، اس کتاب کے اندر نہ طوالت ہے زیادہ اور نہ ہی زیادہ اختصار ہے، یعنی یہ درمیانی لیول پر ہے۔ تو حدیث کی تعریف، تعریف الحدیث، حدیث کی تعریف، تو آپ اس کو یاد کریں کہ حدیث جو ہوتی ہے وہ اس کی تین طرح کے اعتبار سے حدیث کا اعتبار ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، حضور کا جو قول ہے وہ بھی حدیث ہے، حضور کا جو فعل ہے وہ بھی حدیث ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تقریر ہے وہ بھی حدیث ہی ہے۔ تو تقریر کا کیا ہے؟ اسی طرح صحابہ اکرام کا فعل، صحابہ اکرام کا قول، صحابہ اکرام کی تقریر، تابعین کا قول، تابعین کا فعل اور تابعین کی تقریر، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اسی کو آگے بیان کیا ہے، کہتے ہیں علم ان الحدیث فی اصطلاح جمہور محدثین یطلق علی قول رسول اللہ، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فعلہ و تقریرہ۔ کہتے ہیں کہ جو جمہور علماء محدثین ہیں، جمہور محدثین کی اصطلاح میں حدیث کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعلی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر پر ہوتا ہے۔ جمہور محدثین کی اصطلاح میں حدیث کا اطلاق، یطلق معنی اطلاق، حدیث کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر پر ہوتا ہے۔ کہ بندہ کوئی راوی کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اس کو حدیث کہا جائے گا۔ یا پھر کوئی راوی یہ کہے کہ بھائی فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اس طرح کیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حضور کا فعل، حضور کی حدیث ہے۔ اور تقریر، تقریر کی وضاحت کہہ رہے ہیں کہ وہ معنی تقریر انہ فعل احد او قال شیئا فی حضرتہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينکرہ ولم ینہا عن ذالک بل سکت وقرر۔ تقریر کی معنی یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی کام کیا، انہ فعل احد، کسی شخص نے کوئی کام کیا یا کوئی چیز کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی شخص نے کوئی کام کیا یا کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسندیدہ نہیں جانا، ولم ينکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں فرمایا، اس کو منع نہیں کیا، وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ ذَلِكَ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا کہ بھئی یہ کام تو نہ کر یا یہ بات تو نہ کہ، بلکہ بل سکت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان، جی ٹھیک ہے استاد صاحب، بل ٹھیک ہے۔ بل سکت وقرر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش
رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار قرار میں رکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ نے کوئی اس کو بات نہیں فرمائی۔ ٹھیک ہے، قضا آگے کہہ رہے ہیں وہ قضا یطلق علی قول صحابی و فعلی و تقریری، اسی طرح حدیث کا اطلاق صحابی کے قول، صحابی کے فعل اور صحابی کی تقریر پر ہوتی ہے۔ اسی طرح تابعی کے قول والا قول تابعی و فعلی و تقریری، اسی طرح آپ تابعی کے قول، تابعی کے فعل اور تابعی کی تقریر پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ صحیح ہے، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔